شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اے ایمان والو، اللہ کے احکام اور اللہ کے قوانین پر پورے طور سے عمل کرنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرتے رہو، عیدلو، انصاف کرتے رہو. وہ اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرو. بے شک کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی اچھی طرح خبر ہے. اس آیت شریفہ میں پہلا حکم تو تمام ایمان والوں کو یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے احکام پر مکمل عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ کا جو بھی حکم ہے تو اس حکم پر پورے طور پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہو، دوسرے کو چھوڑ رہے ہو، یا کسی حکم پر اللہ کے عمل کر رہے ہو ناقص اور ادھورا عمل کر رہے ہو. یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے. ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے ہر حکم کو مکمل طور سے جیسا اس کا حق ہے پورے طور سے بجا لانے کی کوشش کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے احکام پر پورے طور سے عمل کرنے والے رہو، پورے طور پر عمل کرنے والے بنو. اور شہداء بالقسط، اگر کہیں پر شہادت دینے کی، گواہی دینے کی نوبت آ رہی ہے تو اس وقت بھی تم گواہی دو انصاف کے ساتھ. اللہ کا حکم شہادت کے بارے میں، گواہی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم کسی واقعے کے، کسی مقدمے کے گواہ ہو، تم نے اس واقعے کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو. اگر کسی معاملے میں تمہیں گواہ بنایا جا رہا ہے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے عداوت اور دشمنی یہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، انصاف کی بات کہو، انصاف کا کام کرو، انصاف کے ساتھ شہادت دو. کوئی بھی کام نہیں، ظلم کی طرف قدم نہ بڑھاؤ. ظلم و ستم کی طرف آدمی جب قدم بڑھاتا ہے اور انصاف کو چھوڑتا ہے تو عام طور سے اس کے دو سبب ہوتے ہیں. یہ آیت شریفہ اور یہ حکم اس سے پہلی صورت میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہاں پر یہ آیا ہے کہ ایمان والو انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ گواہی اور وہ انصاف کی بات خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن تم کسی بھی حال میں انصاف کو نہ چھوڑو، انصاف کا دامن پکڑے رکھو اور ظلم و ستم کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، کوئی ظالمانہ بات نہ کرو، کوئی ظالمانہ کام نہ کرو، ظلم سے بچ کر رہو۔ عام طور سے آدمی جب انصاف کو چھوڑ کر ظلم میں جاتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ کبھی تو آدمی انصاف کو چھوڑتا ہے محبت کی وجہ سے، اپنی جان کی محبت آ رہی ہے، اگر انصاف کی بات کروں، انصاف کے ساتھ شہادت دوں اور سچی شہادت دوں، سچی گواہی دوں، تو اس سے خود میری جان کو خطرہ ہے۔ یا کبھی آدمی انصاف کا دامن چھوڑتا ہے والدین کی محبت کی وجہ سے، کہ اگر میں سچی بات کہوں گا اور انصاف کروں گا تو میری یہ بات اور میرا یہ فیصلہ وہ میرے والدین کے خلاف جائے گا۔ اور کبھی رشتہ داروں کی محبت غالب آتی ہے، اور محبت رشتہ داروں کی اور ان سے تعلق اور رشتہ داری، ان کی طرفداری یہ آدمی پر تقاضا بناتی ہے کہ تو ایسی بات کہہ اور ایسا کام کر کہ جس سے رشتہ داروں کا نقصان نہ ہو۔ تو اپنی محبت میں، اپنے والدین کی محبت میں، اپنے اعزاء اقارب کی محبت میں آدمی انصاف کو چھوڑ دیتا ہے اور ظلم و ستم کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کا ظلم کے اس سبب کو بیان کیا اور اس دروازے کو بند کیا کہ تم ہر حال میں انصاف کا کام کرو، انصاف کی بات کہو، چاہے وہ انصاف والی بات، تم انصاف کو نہ چھوڑو، ظلم میں نہ داخل ہو، چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے تمہاری بات، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ تو ایک سبب تو ہوتا ہے آدمی کا انصاف کو چھوڑنے کا اور ظلم کرنے کا محبت، تو اس کی نفی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرما دی سورہ نساء۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لغزش کھاتا ہے اور پھسلتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے دشمنی کی وجہ سے۔ سامنے والا دشمن ہے تو سوچتا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دوں گا، اس کے خلاف میں ظلم کروں گا، اس سے اپنا انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، تو اس وقت جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنی الگ چیز ہے، وہ تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، وہ سب الگ ہے، لیکن یہاں جب کوئی بات کہنے کا موقع آیا ہے، گواہی دینے کا موقع آیا ہے، تو اس وقت ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے اپنے کٹر سے کٹر دشمن کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، اس وقت سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے، انصاف نہ کرے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت بھی سچی گواہی دے۔ اگر ہمارا کٹر دشمن ہے، ہمارے اکابر نے، علماء نے اس طرح کی مثالیں قائم کر کے دکھائی ہے، آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، سخت قسم کی رنجشیں ہوتی ہیں۔ 7ویں صدی کے دو بزرگ ہیں، محدث ہیں، علامہ ابن دقیق العید ہے، اور ایک ہیں تقی ابن بنت العاص، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، 7ویں صدی کے ہیں۔ تو دونوں کے اندر بڑی عداوت اور دشمنی تھی، سخت قسم کی، اور اس دشمنی کا سبب بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات بنی تھی کہ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ یہ مصر میں شیخ الحدیث تھے، مصر کے دارالحدیث کے شیخ الحدیث تھے۔ آج بھی شیخ الحدیث کا عہدہ بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں اور بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا اور اس کی بڑی قدر تھی۔ تو
تو علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا عالم بن گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے اس عہدے کو چھوڑ دیا کہ اب میرا بیٹا پڑھا لے گا, یہ شیخ الحدیث بن جائے گا. تو اس پر لوگوں میں چاہیے میں گویا کوئی خوب چرچے ہوئے, ہوتا ہے ایسا ہی. تو علامہ تقی ابن بنت العاص یہ سبق پڑھا رہے تھے تفسیر کا, یہ شیخ التفسیر تھے. تو ان سے کسی نے اسی طرح سوال کر لیا تاریخاً کہ جی ابن دقیق العید نے اپنے بیٹے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیا, تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے ابن تقی ابن بنت العاص نے کچھ سخت کلام کر دیا, فرمایا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں تھا, غلط کیا, یہ کیا. وہ بات ان کو پہنچ گئی ابن دقیق العید کو. تو اس کی وجہ سے آپس میں پھر لڑائی اور عداوت دشمنی شروع ہو گئی. لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ تقی ابن بنت العاص جن سے سوال کیا تھا اور جنہوں نے کلام کر دیا تھا, ان سے حاکم وقت ناراض ہو گیا اور حاکم وقت نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. 687 کی بات ہے, 687 ہجری کی. حاکم وقت نے ارادہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے, لیکن قتل ایسے نہیں کر سکتا تھا, بلکہ اس ایک پروپیگنڈا بنایا کہ ان کے خلاف کچھ علماء سے دستخط لوں گا اور ان سے دستخط کراؤں گا کہ واجب القتل ہے اور ان کو قتل کرنا لازم ہے. چنانچہ دستخط کرانے شروع کیے, ایک تحریر لکھی اور دستخط کے لیے وہ تحریر جانی لازم تھی ابن دقیق العید کے پاس بھی, جن پر کلام کیا تھا, جو شیخ الحدیث تھے, اپنے بیٹے کے لیے عہدہ چھوڑ دیا تھا. ان کے بغیر وہ تحریر نافذ نہیں ہو سکتی تھی. وہ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم تھے اور بڑے فقیہ تھے, بڑے محدث تھے, قاضی تھے اپنے وقت کے. تو وہاں جب وہ تحریر پہنچی, اب اپنے دشمن کے بارے میں تحریر آئی, ہمارے جیسا آج کل ہوتا, کوئی فوراً سین کر دیتا, دستخط کرتا اور کہتا کہ فوراً قتل کر دو. لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ آپسی رنجش وہ الگ چیز ہے, لیکن میرے نزدیک وہ واجب القتل نہیں ہے, وہ اس سزا کے لائق نہیں ہے, ان کا کوئی جرم نہیں ہے, لہذا میں دستخط نہیں کر سکتا. چنانچہ دستخط نہیں کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جان بچ گئی. حاکم وقت نے ان کو قضا سے ہٹا تو دیا تھا, جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ ہٹا دیا, لیکن 5 سال کے بعد تقریباً وہ پھر ان کے پاس واپس آ گیا ہوگا. تو یہ ہمارے اکابر نے مثالیں اور قائم کر کے دکھائی ہے کہ اپنے اندر عداوت اور دشمنی ہو آپس میں وہ الگ چیز ہے, لیکن جب بات آئے انصاف کی تو پھر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا, انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے, ظلم نہیں کرنا ہے, چاہے وہ دشمن ہو چاہے دوست ہو. تو دوست کی محبت وہ بھی انصاف چھوڑنے کا سبب نہ بنے. دوست کی محبت کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو, اور دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بھی لغزش نہ کھاؤ کہ انصاف کے خلاف کر بیٹھو. ہر حال میں انصاف کرنا لازم ہے. یہ قرآن کریم کی ہمیں آپ کو پوری امت کو تعلیم ہے کہ آپ ہر حال میں انصاف کرو. اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ انصاف ایسی چیز ہے کہ اس سے تمہیں دنیا میں بھی بڑی پریشانیوں سے نجات ملے گی, عزت کی زندگی نصیب ہوگی, اور آخرت کے اندر بھی تمہیں نجات دے جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثلاث منجیات, 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں. دنیا میں بھی وہ پریشانیوں سے, ذلت اور رسوائی سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی, اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کے عذاب سے, ناراضگی سے, جہنم سے نجات کا سبب بنے گی. وہ کیا ہیں 3 چیزیں جن سے آدمی کو نجات ملتی ہے؟ ارشاد فرمایا, العدل فی الغضب والرضا. پہلے نمبر پر یہ کہ چاہے غصے کی حالت کو, چاہے خوشی کی حالت کو, محبت کی حالت ہو, دشمنی کی حالت ہو, ہر حالت میں انصاف کرنا. ہر حالت میں انصاف کرنا یہ ایسی چیز ہے, یہ دنیا میں بھی تمہیں نجات دلائے گی مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, دشمنیوں سے اور ذلت و رسوائی سے, اور آخرت میں بھی یہ تمہیں نجات دلائے گی اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کے عذاب سے, جہنم سے تمہیں نجات دلائے گی. تو 3 چیزیں ایسی ہے
جو انسان کو نجات دلانے والی ہے، پہلی چیز ہے انصاف کرنا ہر حالت میں، چاہے تم غصے کی حالت میں ہو، کتنا بھی غصہ آ رہا ہو، لیکن اس وقت یہ نہیں کہ اندھا دھند قلم چلا دو، اندھا دھند زبان چلا دو، اندھا دھند آپ ہاتھ چلا دو، نہیں، بلکہ انصاف کے ساتھ قلم چلاؤ، انصاف کے ساتھ زبان چلاؤ، انصاف کے ساتھ۔ یہ ذمہ داری ہے ہر مومن کی، ہر مومن کی۔ اور دوسری چیز ہے القصد فی الفقر والغنا، آدمی مالداری کی حالت میں ہو، تنگ دستی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرے۔ یہ نہیں تھوڑے سے پیسے آ گئے تو خوب اپنا فضول خرچی ہو رہی ہے، پھر تنگ دستی آ گئی تو بالکل مانتے پھر رہے، نہیں، میانہ روی، درمیانی راہ سے چلتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ کتنی گہری بات ہے۔ میانہ روی میں یہ بھی ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی میانہ روی سے، یہ نہیں کہ ایک بار تو دے دیے لاکھوں روپے اور پھر بس کوئی خیر نہیں، بس دیتے رہے۔ ایک روٹنگ ہونی چاہیے، ایک روٹنگ ہو، اس کے مطابق دنیاوی خرچے بھی کرتے رہیں اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی خرچے رہیں، معمول کے ایک معمول بنے، اس کے مطابق چلتے رہیں۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ آدمی جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہا ہو، مجمع میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرے، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، ہر حال میں اللہ کا خوف اپنے اندر رکھے۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی نجات عطا کرے گی اور آخرت میں بھی اس کو نجات ملے گی۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہر حال میں آدمی انصاف کرے۔ گواہی دینے کی بات آتی ہے، پہلے بھی تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا گواہ بنایا جا رہا ہے تو اس وقت آپ انصاف کے ساتھ گواہی دیں، گواہی کو چھپائے نہیں۔ اگر گواہی کو چھپائے گا تو آدمی گناہگار ہوگا۔ ولا یغار کاتب ولا شہید، لیکن آج کل اگر آدمی کسی مقدمے میں گواہ بن جاتا ہے تو ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پولیس الگ تنگ کرتی ہے، عدالت کے کچہری کے چکر الگ لگانے پڑتے ہیں، اس لیے آدمی بھاگتا ہے، بچتا ہے گواہ بننے سے۔ لیکن یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا عمل اور ہماری عدالتوں کا عمل شرعی قوانین کے مطابق نہیں۔ اللہ نے تو قانون یہ بھی بتلایا ہے گواہ کے لیے، ولا یضار کاتب ولا شہید، جو آدمی گواہ بن گیا اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اسے کارروائی کو، جو مقدمے کی کارروائی ہے، جلدی سے جلدی ختم کی جائے، اس کو مکمل کیا جائے۔ شرعی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، شرعی عدالتوں میں 2-3 مہینے کے اندر مکمل سب، یہ نہیں کہ بار بار بلایا جا رہا ہے، بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، دباؤ بنایا جا رہا ہے، یہ سب نہ ہونا چاہیے۔ بس اگر ہمیں گواہی دینی ہے تو ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو یہ ہدایت سبق ہے کہ ہمیں گواہی دینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی۔ لیکن اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بہت سے کام ہم ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ جن میں ہم سراسر ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ انصاف کے خلاف کام کرنا یہی ظلم ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں، مولوی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، جماعتی بھی ہیں، ایسے کام شیطان ہم سے کرا دیتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انصاف کے خلاف زندگی میں کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، حالانکہ ہم نے لاکھوں کام زندگی میں انصاف کے خلاف کیے، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ کیے۔ کیا ہے مثال کے طور پر اب یہ شہادت کا مسئلہ بہت ساری جگہ پر آتا ہے۔ ایک شہادت کا مسئلہ ہے، جیسے کسی کو سرٹیفکیٹ دینا ہے، ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ بنانا ہے، یا کسی پردھان کو، پارشد کو کسی چیز کا سرٹیفکیٹ، کوئی تحریر دینی ہے، تو اگر ہم خلاف واقع کوئی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کوئی آدمی سرکاری ملازم ہے، اب وہ کچھ تھوڑا سا معمولی سا بیمار ہوا، وہ اپنے آپ کو یہ چاہتا ہے میں ملازمت پر نہ جاؤں اور مجھے تنخواہ ملتی رہے، ڈاکٹر اس کو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر دے رہا ہے، تو یہ بھی ناانصافی، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کو
تحریر دے رہے ہیں جھوٹی، آپ ٹیچر ہیں یا استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، پرچے چیک کرنے کے لیے آئے تو بچوں کو نمبرات دینا وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے۔ وہاں بھی آپ انصاف کو نہ چھوڑیں، یہ نہیں جسے بس جلدی جلدی لاؤبالی پن میں جسے جتنے چاہے نمبر دے دیے، نہیں، جو جتنے نمبر کا لائق ہے، جو جتنے نمبر کا اہل ہے اتنے ہی نمبر اس کو دیے جائے، تب تو یہ انصاف ہے، ورنہ یہ ظلم ہے اور گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جس میں آپ سوچنا، آپ اور ہم سب مبتلا ہیں، ایک مسئلہ آتا ہے ووٹنگ کا۔ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ ووٹ آدمی اگر کسی کو دے رہا ہے اور قوم کا نمائندہ بنا رہا ہے تو وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص قوم کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صالح ہے، نیک ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے۔ ووٹ کی بڑی حیثیت، کئی حیثیت ہے اس میں۔ تو اب اگر واقعی وہ صالح ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، قوم کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، تو اب تو آپ کی شہادت اور گواہی سچی ہوگی اور آپ نے انصاف کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، پھر آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ گناہگار ہوں گے، جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے، ناانصافی کرنے والے ہوں گے اور ظلم کرنے والے ہوں گے۔ 5 سال کے عرصے میں وہ نمائندہ جتنے برے کام کرے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ ووٹ دینے والے آپ نے اس کو نمائندہ بنایا، لکھا ہے علماء نے، تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر یہ ووٹ دینے کی حیثیت صرف شہادت ہی کی نہیں بلکہ اس کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، وہ ہے شفاعت، سفارش کرنا۔ آپ کسی کو ووٹ دے کر حکومت کے یہاں ایک سفارش کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے محلے کا نمائندہ بننے کا اہل ہے، یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ اب اگر واقعی ہے تب تو آپ نے اچھی سفارش کی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اگر وہ آدمی اہل نہیں ہے، دیانت دار، امانت دار نہیں ہے، تو آپ بری سفارش کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو دوسری حیثیت ووٹ دینے کی یہ شفاعت کی بھی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر یہ آیت شریف آ گئی چونکہ اس کے متعلق ہے، تو شہادت کی بھی حیثیت ہے ووٹ کی، شفاعت کی بھی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے صحیح آدمی کو ووٹ دیا ہے تو آپ نے سچی گواہی دی اور آپ نے اچھی سفارش کی، لہذا آپ کو اجر ملے گا۔ اور ایک تیسری حیثیت اور بھی ہے، تیسری حیثیت علماء نے لکھا ہے ووٹ دینے کی وکالت کی۔ آپ اس نمائندے کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ اسے نمائندے کو وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ کام کرے گا محلے کے۔ اب اگر وہ صحیح کام کرتا ہے، وکالت کے صحیح امور انجام دیتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو تب تو آپ نے یہ ذمہ داری صحیح آدمی کو دی اور آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اس نے غلط کام کیے تو وکالت کو غلط آدمی کے حوالے کرنے اور غلط آدمی کو وکیل اور ذمہ دار بنانے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو 3 حیثیتیں ہیں ووٹنگ کی، ایک ہے شہادت، دوسرے شفاعت اور تیسرے وکالت۔ اس لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر، بہت غور و فکر کر کے، انصاف کے ساتھ جس آدمی کو نیک سمجھے، صالح، دیندار سمجھے، دیندار ہو، اور جو دیندار ہوگا وہ دیانت دار بھی ہوگا۔ اصل دیندار تو وہی ہے، صرف نماز روزے سے دیندار نہیں بن جاتا بلکہ معاملات بھی ہونے چاہیے، دیانت داری بھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف آپ نے داڑھی رکھ لی، نماز روزہ کر رہے ہیں، یہی شریعت نہیں ہے، یہ تو شریعت کا ایک جز ہے۔ شریعت کا ایک بڑا باب معاملات کا بھی ہے، شریعت کا ایک بڑا باب معاشرت کا بھی ہے، معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، شریعت کا ایک بڑا باب عقائد کا بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں درست ہوگی تب پکا سچا حقیقی مسلمان بنے گا۔ تو لہذا ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ
کوئی بھی بات نہ انصاف کے خلاف کہنی ہے، نہ کوئی کام انصاف کے خلاف کرنا ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے، انصاف کریں گے، انصاف کی بات کہیں گے، چاہے وہ خود اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے بھائی بہنوں رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ دشمن کے موافق ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ہم انصاف کی بات کریں گے۔ یہ ہمارا پختہ عہد ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں سبق لے کر اٹھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عیدلو، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، ہر حال میں انصاف ہی کرو۔ وہ اقرب للتقویٰ، یہ انصاف کرنا تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا۔ یہ انصاف کرنا ہی تمہیں متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔